حامدا ومصلیا اما بعد۔ سامعین کرام، میرے معزز ساتھیوں، آج ہمارے اندر تعلیم نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر تعلیم نہیں ہے، اور بزرگوں کے اندر بھی تعلیم نہیں ہے۔ ہم نے تعلیم کو پس پشت ڈال دیا ہے، ہم نے تعلیم کو بھلا دیا ہے۔ نہ ہمیں پڑھنے کا شوق ہے، نہ ہمیں پڑھانے کا شوق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر سے، ہمارے دل سے تعلیم کی اہمیت ختم ہوتا جا رہا ہے، اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ آج دیکھ لیجئے معاشرے میں کہ کوئی بچہ پڑھنا نہیں چاہتا ہے، تعلیم نہیں چاہتا ہے، تربیت نہیں چاہتا ہے۔ اس کے دل میں پیسے کی اہمیت آ گئی ہے، اس کے دل میں دولت کی اہمیت آ گئی۔ اس لیے جب بچہ 7 سال 8 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ ہوٹلوں میں چلے جاتا ہے، نوکریوں میں چلا جاتا ہے، کسی اور دوسرے کام میں چلا جاتا ہے، مزدوری کرنے لگ جاتا ہے، اسکول چھوڑ دیتا ہے، مدارس کو الوداع کہہ دیتا ہے کہ نہیں میں مدرسے نہیں جاؤں گا، میں اسکول نہیں جاؤں گا، مجھے پیسے چاہیے اور مجھے روپیہ اور دولت چاہیے۔ حالانکہ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی گھٹتی نہیں، علم ایسی دولت ہے جو کبھی گھٹتی نہیں۔ آپ اس کو کتنوں تقسیم کر لیجئے، اس کو بانٹ دیجئے، لیکن یہ آپ کے پاس گھٹے گی نہیں، بلکہ تعلیم ایسی چیز ہے کہ وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ آپ کے پاس روپیہ ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس دولت ہے، لیکن اگر آپ اپنی دولت کو تقسیم کر دیں گے، پیسے کو بانٹ دیں گے، جائیداد کو دوسروں کو دے دیں گے تو ختم ہو جائے گا اور گھٹ جائے گا۔ لیکن تعلیم ایسی چیز ہے جو کبھی نہیں گھٹتی ہے، بانٹنے سے بھی نہیں گھٹتی، تقسیم کرنے سے بھی کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا لگاؤ تھا تعلیم سے۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ ایک شخص ہے، ان کے پاس نبی کی ایک حدیث ہے، ایک حدیث، اتنی محبت، ایک حدیث کو پانے کے لیے، ایک حدیث کو لانے کے لیے، ایک حدیث کو یاد کرنے کے لیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک نئی سواری خریدی اور اس سواری پر سوار ہو کر کئی روز کا سفر کر کے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے اس گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ دستک ہوتی ہے، آواز آتی ہے اندر سے، کون؟ میں عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا کہ نبی کی ایک حدیث آپ کے پاس ہے، میں اس حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں، یاد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اتنی اہمیت ہوتی تھی تعلیم کی، حدیث کی اور دین کی، شریعت کا اتنی اہمیت لوگوں کے ذہن و دماغ میں تھا۔ آج ہم سے یہ ساری علم کی ساری اہمیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم نے علم کی اہمیت کو فراموش کر دیا ہے، بھلا دیا ہے۔ ہم نہ پڑھتے ہیں، نہ اپنے بال بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، حافظ الحدیث کا لقب انہیں دیا گیا ہے۔ اتنی حدیثیں یاد ہے انہیں، پھر بھی صفہ پر بیٹھے رہتا ہے کہ نبی کی زبان سے کوئی بات نکلے گی اور میں اسے یاد کر لیا کروں گا۔ گھر بار چھوڑ دیتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی روز تک کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، لیکن وہ تعلیم کو نہیں چھوڑتا تھا، تعلیم کو ترک نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کے اندر تعلیم کی اہمیت تھی، اس کے اندر
دین کی اہمیت تھی، دین کو وہ سمجھتے تھے، کیونکہ دین کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے۔ انہیں پتا ہے کہ دین کیا چیز ہے، شریعت کیا چیز ہے۔ ہمیں تو وراثت میں مل گئی ہے، ہمیں تو یوں ہی مل گیا ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان نام ہم نے رکھ لیا ہے، اور ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کا ٹھیکیدار ہیں۔ نہیں دوستو اور بزرگوں، دین کا ٹھیکیدار تو وہ تھا جنہوں نے دین کے خاطر اپنی جان کو بھی قربان کر دیا تھا۔ تو دوستو اور بزرگوں، تعلیم ہمارے لیے بہت اہمیت چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اس تعلیم کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اپنے بال بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، اور اپنے جو نسلیں آنے والی ہے وہ نسلیں ہمیں دیکھ کر تعلیم سیکھے گی کہ میرے باپ داداؤں نے تعلیم یافتہ تھا، تعلیم سیکھا تھا اور اچھے راستے پہ چل رہا تھا، تمام لوگ ان کی عزت کر رہے تھے، ان کا وقار دیکھ کر لوگ تنگ رہ جاتا تھا کہ آخر اس کے اندر کون سی چیز ہے کہ لوگ ان کی اتنی تعظیم کیا کرتے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، تعلیم کی اہمیت کو سمجھے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ میں آپ تمامی حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ تمام حضرات میری اس باتوں کو سنیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔